اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی توفیق سے ہم نے عبادات کا اہتمام کیا۔ یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم لوگوں نے منایا۔ رمضان کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ سوال یہ ہے، رمضان کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس ٹائم، صرف 2-4 باتیں اس حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کے مہینے میں ایک بڑی عظیم عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ دیکھیں، رمضان کے اندر جو عبادات ہوتی ہیں نا جی، ایک تو ہوتی ہے رمضان کے اندر تراویح کی عبادت، یہ زائد ہو جاتی ہے۔ دوسری رمضان کے اندر اعتکاف کی عبادت، یہ بھی جناب رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے، رمضان کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری عبادت جو ہے رمضان المبارک میں روزوں کی عبادت تھی۔ یہ روزوں کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ یہ رمضان کے علاوہ بھی پورا سال آپ اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر جو روزے ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ جو پورے سال کے روزے ہیں وہ نفل شمار ہوتے ہیں۔ تو ان روزوں میں پہلے روزے شوال کے یہ 6 روزے ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ جو شخص شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزوں کا اہتمام کیا۔ اب یہ جو 6 روزے ہیں نا جی، یہ آپ مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، 6 دن میں 6 روزے ہو گئے، اور یہ آپ جناب بیچ میں گیپ ڈال کر بھی پورے شوال کے مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھ لو، 2 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لو، 5 دن چھوڑ کے 1 روزہ رکھ لو، یعنی پورے شوال کے اس مہینے میں آپ ان 6 روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ روزے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میرے اعمال نامے جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے، یعنی ہر ہفتے میں 2 روزے۔ اس کے بعد جناب مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 ہر مہینے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے پورا سال۔ اور ان روزوں کے متعلق بھی فرمایا کہ جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ہر مہینے کے 3 روزے کا مطلب ایک روزہ 10 دن کے برابر، دوسرا روزہ پھر 10 دن کے برابر، تیسرا روزہ پھر 10 دن کے برابر، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محرم کے روزے، 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کے ساتھ یا 11 ملا لو، یا 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام ملا لو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد جناب
9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزوں کی جو عبادت ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے۔ سنت کے مطابق جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں ان ایام میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت، روزے کی حکمت جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ روزہ جسم کو کمزور کرتا ہے، روح کو طاقتور کرتا ہے۔ جسم کو کمزور کرتا ہے اور روح کو طاقتور کرتا ہے۔ رمضان میں آپ دیکھ لیں جناب، ابھی تو جناب دیکھیں نا کتنے خوشی خوشی کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے جناب فریش لگ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں بھئی۔ رمضان المبارک میں ظہر کے نماز کے ٹائم جناب سب کے چہرے اترے ہوتے تھے، بھئی جسم کمزور ہو رہا ہے۔ عصر کے ٹائم تو جناب بالکل بیٹری تقریباً ختم ہونے والی ہوتی تھی، جسم اتنا کمزور، لیکن اس کے مقابلے میں روح طاقتور ہو جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ کیوں؟ روح طاقتور ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے، روزے کی حکمت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ویسے بھی آج کل کا جو دور ہے، اس دور میں جناب گناہوں کی اتنی بھرمار ہے اور گناہوں کے اتنے راستے کھل چکے ہیں کہ آدمی جو ہے نا جی 5 وقت کا نمازی آدمی بھی ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو ایسے دور میں تو جناب روزے تو جناب تھوک کے حساب سے ہونے چاہیے تاکہ جسم انسان کا کمزور ہو جائے اور روح جناب انسان کی طاقتور ہو جائے۔ اور پھر ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، جسم کا کمزور ہو جانا بھوک کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں، بھوک کی وجہ سے، جسم کا بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جانا یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا جی، یہ مسلمانوں کی ایک ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ۔ جس طرح آپ لوگ گاڑی رکھتے ہیں، موٹر سائیکل رکھتے ہیں بھئی، موٹر سائیکل 1000 کلومیٹر ہو جائے اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں، گاڑی 4000 کلومیٹر ہو جائے اس کی ٹیوننگ کراتے ہیں، آئل چینج کرا دیا بھئی، ایئر فلٹر چینج کرا دیا، آئل فلٹر چینج کرا دیا، بریک آئل چیک کرا لیے بھئی۔ کیوں بھائی؟ اب جناب گاڑی گندی ہو گئی ہے، اب اس کی ساری چیزیں چینج کروانی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب گاڑی ٹیوننگ ہو کر نکلتی ہے، سروس ہو کر نکلتی ہے تو گاڑی جناب کتنی فریش ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے، اس کا ساؤنڈ بھی جناب چینج ہو جاتا ہے، اس کے بریک بھی جناب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ورک شاپ سے نکلی۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بھائی ورک شاپ ہے، اس میں جناب جسمانی طور پر بھی ہم صاف ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر بھی ہم صاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو جناب صحت کتنی فریش ہو جاتی ہے، یا جیسے ہی افطاری ہم لوگ کرتے ہیں تو جسم کتنا فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزے کا فلسفہ ہے، روزے کی حکمت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے بعد یہ شوال کے روزے ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ رمضان کے بعد ہمیں اپنی یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، رمضان کے بعد ہمیں اپنی یہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ لیکن ابھی گاڑی خراب ہو جائے، اس کو صحیح کرانے کے بعد وہ جو مکینک ہوتا ہے نا جو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح چلانا ہے، آپ نے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے، پھر یہ خراب نہیں ہوگی۔ تو ہم نے رمضان گزارا ہے، رمضان کے بعد اب زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ سب سے پہلا کام رمضان کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کا موقع دیا، تراویح پڑھنے کا موقع دیا، روزہ رکھنے کا موقع دیا، اعتکاف کا اہتمام کرنے کا موقع دیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ شکر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر کرو گے اتنا میں اپنی نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ ہاں، اور پھر شکر صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے،
اپنے اعمال سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے جھکائے. یہ آنکھ اللہ نے دیا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کا شکرانہ یہ ہے کہ ان کانوں کو غلط سننے سے اس کو بچائیں. یہ ہے اس کا شکر. اور ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت سے بدگمانی کرتے ہیں، اپنی عبادات سے بدگمانی کرتے ہیں. یار ساڈی کی عبادتاں نے، ساڈی کیڑی نمازاں نے، اسی تے ٹکرا ہی مارنے آ، ساڈی نمازاں پتہ نہیں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں، قبول بھی ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، جس رب نے توفیق دیا ہے نا جی، اگر وہ رب توفیق دے سکتا ہے تو وہ قبول بھی کرے گا. حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود فرماتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم تو امتی ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق جو شان اللہ کی ہے اور اس شان کے لائق عبادت کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا توفیق دے دینا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے عبادت کی توفیق دی ہے، آپ کے سامنے جھکا ہوں، میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کمیاں کوتاہیوں کو ختم فرما. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ اگلا رمضان کا پھر موقع دیں گے. ہر رمضان اس میں تبدیلی آتی جائے گی، اس میں ترقی ہوتی جائے گی. تو پہلا کام رمضان کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے بھائی. دوسرا کام رمضان المبارک کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. اپنے نفس کا محاسبہ. نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اپنا حساب تو لگاؤ نا بھئی، ہم نے کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں کیلکولیٹ کرنی چاہیے رمضان کے بعد. یہ تو نہیں نا کہ بھئی چلو رمضان گزر گیا تو چلو اللہ خیر سے اللہ رمضان گزار دیا، روزے رکھ لیے، چلو بھئی گیا. رمضان کے بعد اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے رمضان گزارا ہے، رمضان میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. دیکھیں نا بھئی رمضان نیکیوں کا سیزن ہے کہ نہیں؟ ہر قدم پر نیکیاں ہیں. ایک نیکی 70 کے برابر مل رہی ہے. ہاں بھئی سنتیں فرض کے برابر ثواب دے رہی ہیں، فرائض 70 فرائض کے برابر ثواب دے رہی ہیں. سیزن ہے نا جی. سیزن میں کاروباری کیا کرتے ہیں؟ آپ سارے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں. جب سیزن آتا ہے تو جناب دونوں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. ہاں بھئی گھر بھی رات لیٹ جا رہے ہیں. کیوں بھئی؟ سیزن ہے. دونوں ہاتھوں سے کام بھی کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کما بھی رہے ہیں. تو جب سیزن ختم ہوتا ہے تو کاروباری آدمی کیا کرتا ہے؟ کاروباری آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی اس سیزن میں میں نے کتنا مال بیچا ہے اور اس مال کے بدلے میں میں نے کتنا کمایا ہے. اگر وہ حساب نہیں کرے گا نا تو وہ کاروباری نہیں ہے، پھر وہ انواع ہے. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ انواع ہے. وہ کاروباری نہیں ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کتنا مال بیچا، کتنا کمایا. اس لیے ہر بزنس مین یا ہر تاجر جو ہوتا ہے وہ سیزن میں دبا کر کام کرتا ہے، سیزن کے بعد پھر حساب کرتا ہے. فلانے کو اتنے پیسے دیے، فلانے سے اتنے پیسے لیے، ملازمین کو اتنا خرچہ دیا، مشین میں اتنا کام کیا، بجلی کا بل اتنا آ گیا، گیس کا بل اتنا آ گیا. یہ ساری چیزیں نکال کر میرے جیب میں کتنا آیا وہ حساب کرتا ہے. تو یہ رمضان کے بعد دوسرا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جناب اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ بھئی ہم نے رمضان میں کتنا دیا ہے، کتنا لیا ہے، کتنا کھویا ہے، کتنا پایا ہے، کتنا بیچا ہے اور کتنا کمایا ہے. دوسرا کام یہ ہونا چاہیے. بھئی دیکھیں حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا نا جی، حکیم لقمان سے کہ آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا حکیم لقمان کا. پوچھا کہ بھئی آپ اتنے بڑے حکیم کیسے بنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اتنا بڑا حکیم اس طرح بنا ہوں کہ دوسروں کے اندر جو غلطیاں ہوتی تھیں وہ غلطیاں میں اپنے اندر ڈھونڈتا تھا، کہیں میرے اندر یہ غلطی تو نہیں ہے. ہماری طرح نہیں کہ اپنے اندر 100 غلطیاں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتے ہیں،
دوسرا جناب صحیح ہوتا ہے تو سارا ملبہ اس پر ڈال دیتے ہیں. ہمارا تو یہ کام ہے نا. ہم اپنے آپ کو, جب ایک بندہ اپنے آپ کو صاف رکھے گا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اندر غلطی ہے؟ بھائی ہمارے اندر ماننے کی طاقت ہی نہیں ہے. یہاں میری کسی کے ساتھ بحث ہو جائے نا جی, اگر میں غلطی پر ہوں تو مجال ہے کہ میں اپنی غلطی مانوں. کیوں؟ میں اپنی غلطی مانوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی, میری عزت خاک میں مل جائے گی, ہیں بھائی, لوگوں کے تانوں کے ڈر سے, اپنی ناک بچانے کے ڈر سے, ہیں بھائی. اپنی غلطی ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا, اپنی غلطی بھی دوسروں کے اوپر ڈال دوں گا. تو جب میں اپنی غلطی ہی نہ مانوں تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کروں گا بھائی؟ جب میں اپنی غلطی ہی نہ مانوں تو میں اپنے آپ کو کیسے ٹٹول سکتا ہوں, اپنی اصلاح میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کیا ہے. ایک مصور تھا نا جی, مصور, تصویر بنانے والا. اس نے ایک تصویر بنائی اور اس کے ذہن میں یہ تھی کہ میں ایسی تصویر بناؤں کہ جو حقیقت کے اوپر مبنی ہو, یعنی اس کو دیکھ کر کوئی نہ پہچان سکے کہ یہ تصویر ہے. اس نے ایک تصویر بنائی, تصویر بنا کر ایک میوزیم میں جا کر رکھ دی. جب میوزیم میں جا کر رکھ دی تو لوگ آئے نا میوزیم میں, تو جو دور کھڑے ہوئے تھے لوگ تھے, ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویر ہے. دونوں طرف پہاڑ بنائے ہوئے ہیں, بیچ میں ایک ندی گزاری ہوئی ہے. تو جو لوگ دور سے دیکھتے تھے نا اس کو, تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ تصویر ہے, لیکن جو قریب چلے جاتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ تصویر ہے. اب یہ لوگوں کے ریئیکشنز تھے. اب وہ جو مصور تھا اس کو کسی نے آ کر لوگوں کے یہ ریئیکشنز بتائے نا کہ بھی لوگوں کے یہ ریئیکشن ہے یا یہ کمنٹس لوگ کر رہے ہیں آپ کی تصویر کے اوپر. تو اس نے افسوس کیا. اس نے افسوس کر کے کہا کہ اس کے اندر ابھی بھی کمی موجود ہے. یہ ہر کمی اور ہر خامی سے دور اس وقت تصور کی جا سکتی ہے کہ جب قریب جا کر بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے. پھر میں سمجھوں گا کہ میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں, میرے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. اب اس نے جناب دوبارہ ایک تصویر بنائی, دوبارہ تصویر بنا کر دوبارہ جا کر میوزیم میں رکھی. تو اب صورتحال ایسی تھی کہ جو دور کے لوگ تھے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, جو قریب جا کر لوگ دیکھتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. وہ سمجھتے تھے پانی ہے اور اپنے پونچے سے اٹھا لیتے تھے. تو یہ کامیابی اس کو کیسے ملی بھائی؟ یہ کامیابی اس کو اس لیے ملی ہے کہ اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھی میری تصویر پرفیکٹ ہے, اس نے کہا کہ میرے اندر غلطی ہے. اس نے اپنی غلطی کو سمجھا اور اپنی غلطی کو سمجھ کر جناب اس نے اس غلطی کو ختم کیا, اور اس کا صلہ اس کو ملا کہ جناب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. تو دوسرا کام جناب ہمیں رمضان المبارک کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کر. ہمارا حال تو یہ ہے نا جی, ہم ریاکاری کرتے ہیں. تھوڑی سی عبادت کی اللہ توفیق دے دیتے ہیں, عبادت کرنے کے بعد ریاکاری کرتے ہیں اور ریاکاری کر کے اس ساری عبادت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. بھائی عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. دکھانا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو جب عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دکھانا اللہ کو ہے, تو پھر ریاکاری کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں دیکھیں نا, اعتکاف پہ جو بیٹھتے ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے اعتکاف میں بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے 10 دن کے لیے, اور جب وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو جناب وہ ایسے نکلتا ہے جیسے اس کا دوسرا بیاہ ہو رہا ہے. ہار اس نے جناب گلے میں ڈالے ہوئے ہیں, پورے علاقے کا چکر اس کو لگا رہے ہیں, پیچھے جناب بچے بھی لگائے ہوئے ہیں اور نعرے بھی لگ رہے ہیں. بھائی اعتکاف تو اللہ کے لیے کیا, لوگوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں, جو رسومات اور جو رواج ہمارے اندر موجود ہیں نا جی, ان کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی کام کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. جب ایک کام کے اصل مقصد کو نہیں سمجھیں گے نا جی, وہ کام بیکار ہے. جب بھی کسی کام کو کریں اس کام کے اصل مقصد کو سمجھیں, تب وہ کام آپ کو. دیکھیں نا بھائی, موٹر سائیکل کا مقصد کیا ہے؟ گاڑی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہوائی جہاز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بحری جہاز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب ان کے مقصد کو سمجھیں گے تو ان کے مقصد کے اوپر چلائیں گے. ٹریکٹر بنانے کا مقصد زمین میں ہل چلانا ہے, گاڑی بنانے کا مقصد موٹر وے پر چلانا ہے. اب آپ کار کو کہو کہ تم زمین میں ہل چلاؤ اور ٹریکٹر کو کہو کہ تم موٹر وے پر جناب سفر کرو, تو دونوں کا نقصان ہے. ان دونوں کا ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ تو ہر چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز کس مقصد کے لیے. بھائی
اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک کونے خدرے میں آ جائے، سائڈ پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سائڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت ہے نا جی، محبت کی ادائیں ہیں، محبت کے تقاضے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت میں سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں، محبت میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، بھائی محبت میں راز و نیاز بھی ہوتے ہیں، اور وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر ہوتی ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ بھائی میں اپنے بندے کو محلے داری سے نکال لوں، رشتہ داری سے نکال لوں، گھر بار سے نکال لوں، کاروبار سے نکال لوں، تجارت سے نکال لوں، اس کو مسجد میں لے آؤں، سائڈ پہ مسجد میں کونے خدرے میں آ کر بیٹھ جائے، وہ میرے ساتھ جناب ہم کلامی کرے، 10 دن میں اور جناب وہ راز و نیاز کی باتیں کرے۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ جب اللہ نے ساری باتیں آپ سے راز میں کرنی ہیں اور آپ جناب چاند رات والے دن باہر نکلتے ہیں اور جناب ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک ڈھول والا آگے کھڑا کیا ہوتا ہے، پیچھے بچے ہیں جناب نعرے لگاتے ہیں، تو پھر یہ تو پھر اللہ کے لیے تو نہ ہونا، یہ کس کے لیے ہوا بھائی؟ یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چودھری سے ملنے گیا نا جی، چودھری سے، کہتا ہے کہ میں چودھری سے ملاقات کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی۔ تو چودھری نے اپنے کہتا ہے نوکر کو آواز دی اور نوکر کو آواز دے کر کہا کہ وہ جو میں چوتھے حج سے جائے نماز لے کر آیا تھا وہ لے کر آؤ، ہم نے نماز پڑھنی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے نے اس کے سارے حج جو ہیں خاک میں ملا دی۔ یعنی چوتھے حج سے جائے نماز لے کر آیا تھا، اس کا یہ جملہ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتانا تھا کہ میں نے حج بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں، اس میں سے جو چوتھا حج ہے اس میں ایک جائے نماز لے کر آیا تھا۔ تو جب حج اللہ کے لیے کیے ہیں تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ بھائی یہ تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عمل میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں نے دینا، اور پھر میرے اور اپنے درمیان کسی تیسرے بندے کو کیوں لے کر آ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ غیرت مند ذات ہے، بات ذہن میں رکھو۔ مثال لے لو، آپ کا بچہ ہے، آپ سے کوئی چیز نہ مانگے، گلی کے کسی آدمی سے چیز مانگے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تیرا باپ ادھر زندہ ہے بھائی، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، میں نہیں دیتا ہوں، چلو نہ دینے کے بعد بھی کسی اور سے نہ مانگو، کیوں؟ میرے غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی تجھے پیدا میں نے کیا ہے، بھائی تجھے رزق میں نے دیا، تجھے کام کاج میں نے دیا، تجھے کاروبار میں نے دیا، تیرے سارے معاملات میں کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہو، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ کیوں؟ میرے غیرت کے خلاف، میرے غیرت کے خلاف۔ تو بات چل رہی تھی بھائی دوسرا کام رمضان کے بعد ہمیں، پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا کام رمضان کے بعد یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، رمضان میں کیا 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 نہیں کیا، کیا لیا کیا دیا، کیا کھویا کیا پایا، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ تیسرا کام رمضان المبارک کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت، نیکیوں کی حفاظت کریں۔ بھائی دیکھیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی پیسے کماتے ہیں، پیسے کما کر اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا صرف آپ کا کام پیسے کما کر ختم ہو جاتا ہے؟ پیسے کما کر حفاظت کی جاتا ہے، اس پیسے کی حفاظت کر کے اس پیسے کو صحیح جگہ پر لگایا جاتا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آپ پیسے کمائیں اور اس کی حفاظت نہ کریں تو آپ کو کوئی کاروباری کہے گا، آپ کو کوئی ملازم کہے گا، لوگ کہیں گے تو بے وقوف ہے۔ اور فن یہی ہے، پیسے کمانا فن نہیں ہے، پیسے کمانا اتنا فن نہیں ہے، پیسے کما کر اس پیسے کی حفاظت کرنا یہ فن ہے۔ اور یہی مشکل کام ہے۔ اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار خرچہ اتنا ہو گیا ہے، کچھ بچت ہی نہیں ہو رہی، تو دوسرا بندہ اس کو طریقہ بتاتا ہے بھئی اس طرح بچت کرو۔ کیوں؟ اصل فن یہ ہے۔ تو جو نیکیاں ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں نا جی، ان نیکیوں کی حفاظت، کہ یہ نیکیاں ضائع نہ ہو۔ اب نیکیوں کا دشمن کون ہے؟ نیکیوں کا دشمن یاد رکھیں، نیکیوں کے دشمن گناہ ہے، نیکیوں کے دشمن گناہ ہے۔ گناہ جو ہیں یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بھئی دیکھیں یہ 4 AC لگے ہوئے ہیں نا، 4 AC لگے ہوئے ہیں،
اب یہ اے سی اگر آپ چلا لیں اور کھڑکیاں بند نہ کریں تو اندر ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیونکہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اے سی لگا کے اگر کھڑکیاں بند کر دیں گے تو اندر جناب ٹھنڈا ہو جائے گا، پنکھے بھی بند کرنے پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کھڑکیاں بند ہیں۔ بھائی یہ جو آپ نے نیکیوں کا اے سی لگا لیا ہے نا جی، اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے گناہوں کی کھڑکیاں بند کرنی ضروری ہے۔ گناہوں کی کھڑکیاں بند ہوں گی تو ان کی حفاظت ہوگی، گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رہیں گی تو یہ جناب آپ کی کولنگ ساری باہر نکل جائے گی۔ تو اس کا طریقہ کار دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہر چیز کی کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب بڑی اداری ہے جناب، ماشاءاللہ سارے قربانی کریں گے، اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں کہ جناب ایک عید کا گوشت دوسری عید پر جا کر ختم کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ فریزر میں حفاظت کرتے ہیں اس کی، غریبوں کو نہیں دیتے ہیں بھائی۔ چلو غریبوں کو نہ دو، خود تو کھاؤ نا بھائی، خود بھی نہیں کھاتے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے، اور اگلے جناب قربانی تک اس کو لے کر جاتے ہیں، اور اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ اگلی قربانی میں وہ خراب ہو کر اس کو پھینک دیتے ہیں، نہ خود کھایا نہ غریبوں کو دیا اور اس کو پھینک دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک اعلی کار ہوتا ہے، اس حساب سے چلیں گے تو اس کی حفاظت ہوگی۔ تو نیکیوں کی حفاظت تیسرا کام ہے رمضان المبارک میں۔ اچھا، چوتھا کام رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام رمضان کے بعد ہم نے جناب استغفار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ استغفار کرنا ہے۔ استغفار کیوں کرنا ہے؟ استغفار اس لیے کرنا ہے کہ بھائی رمضان میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمزوری ہوئی ہے، یا اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اس لیے صحابہ کرام کا بھی معمول یہی تھا، جب نیک کام کرتے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے، لیکن جب نیک کام سے فارغ ہوتے، نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد استغفار بھی پڑھا کرتے تھے، کس نیک کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق ہم نے یہ عبادت نہیں کی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، استغفار جو ہے نا جی، ہم نے اس شخص کے کھاتے ڈالا ہوا ہے جو گناہ گار ہے۔ اب کسی کو کہنا یار استغفار پڑھا کرو، وہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی گناہ گار ہوں جو استغفار پڑھوں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کا جو عمل ہے ہم نے گناہ گار کے کھاتے ڈالا ہوا ہے، یعنی نیک آدمی کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے۔ نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے بھائی؟ اور پھر اللہ کا لاڈلا نبی ہے، اور پھر امام الانبیاء ہے، اور پھر خاتم الانبیاء ہے، اور پھر پوری کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی گئی، کیا ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے بھائی؟ لیکن اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بھائی استغفار گناہ گار کا کام نہیں ہے، گناہ گار سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک آدمی کا کام ہے، کیونکہ وہ نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، یعنی استغفار پڑھو، توبۃ نصوحا، اور پکی ٹھکی توبہ کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو استغفار۔ اور پھر میں ایک بات بتاؤں، اللہ کی رحمت تو بھائی بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ بندہ آڑا ترچھا ہو جائے اور میں جناب اس کی استغفار قبول کروں، اس کی توبہ کروں۔ ایک حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یار میں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، میری توبہ بھی قبول ہوگی کہ نہیں۔ وہ ایک بندے کے پاس گیا اور جا کر اس کو کہا کہ بھئی میرے سے یہ غلط کام ہوا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو اس بندے کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، 99 قتل، تمہاری تو توبہ ہوگی ہی نہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے جناب اس کو بھی قتل کر دیا، قتل کر کے سینچری پوری کر دی، 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اس کو احساس ہوا کہ یار کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا، مجھ سے غلط کام ہوا ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، جا کر کہا کہ جی حضرت میرے سے 100 قتل ہو گئے، میری کوئی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے کہ نہیں؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں بنتی بھائی؟
اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ذات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو. صدق کے دل سے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بہا کر اللہ سے کہو کہ یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ایسے کروں گا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو جناب وہ بڑا خوش ہوا اور بڑا خوش ہو کر وہ کہا کہ اب کیا صورت ہو سکتی ہے توبہ کی. اس نے کہا کہ فلانے جگہ پر ایک اللہ کا ولی ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کو ساری بات بتاؤ, پھر وہ جناب آپ کی اللہ سے توبہ کروائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے, اللہ کے ولیوں کے پاس جانا چاہیے. تو جناب وہ گیا, ابھی راستے میں تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی. پہنچا نہیں تھا, راستے میں تھا, مر گیا. 2 فرشتے آسمان سے آئے. ایک فرشتے نے کہا کہ بھئی توبہ اس نے نہیں کی لہٰذا جہنم میں ڈالو. دوسرے فرشتے نے کہا کہ بھئی توبہ کرنی تو جا رہا تھا, جنت میں ڈالو. دونوں کا آپس میں بحث شروع ہو گیا. ایک اور فرشتہ اوپر سے آیا, اس نے کہا کہ لڑتے کیوں ہو, اس کی جناب پیمائش کرو راستے کی. اگر جس طرف توبہ کرنے جا رہا ہے اس طرف اگر راستہ تھوڑا رہ گیا ہے تو مطلب یہ توبہ کے قریب ہے, لے جاؤ جنت میں. اگر جناب جس طرف توبہ کرنے جا رہا تھا راستہ زیادہ ہے تو مطلب یہ توبہ کے قریب نہیں ہے, ڈال دو جہنم میں. تو جناب جب پیمائش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو سکیڑ دیا جو راستہ توبہ کی طرف جا رہا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ بھائی, اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ جناب مجھ سے توبہ کر لے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جی کہیں پر جنگ کرنے کے لیے گئے. جنگ سے واپسی پر کچھ قیدی ساتھ لے کر آ گئے. ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی. اس خاتون کا بچہ جناب آگے پیچھے ہو گیا. تو جب قیدیوں کو مدینے میں لے کر آئے نا جی, تو سارے قیدی جو تھے وہ اس لیے پریشان تھے کہ ہم قید ہو گئے, لیکن وہ جو خاتون تھی اس کو قید کی فکر کوئی نہیں تھی, اس کو اپنے بچے کی فکر تھی, اور بچے کے لیے وہ کبھی ادھر بھاگ رہی تھی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی. اور اللہ کے نبی اس کو دیکھ رہے تھے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اس کو قید کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کو اپنے بچے کی فکر ہے. تھوڑی دیر بعد جناب وہ بچہ اس کو مل جاتا ہے. تو جب وہ بچہ اس کو ملتا ہے نا جی, تو وہ بچے کو جناب سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور جناب اس بچے کو چومتی ہے, اس بچے کو چاٹتی ہے, اس بچے کو دیکھتی ہے کہ کہیں نقصان تو نہیں ہو گیا. جناب اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ سارے عمل کو دیکھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے, اس عورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. ہاں, یہ ہے اللہ کی رحمت. تو استغفار جو ہے نا جی, یہ صرف رمضان کے بعد ہی نہیں, یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہاں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو یہ کام جو ہے نا جی رمضان کے بعد ہمیں کرنا چاہیے. چوتھا کام یہ ہے استغفار. اور 5واں کام رمضان کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. استقامت کا مظاہرہ یعنی جو عبادات اور اعمال ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں اسی سلسلے کو رمضان کے بعد آگے چلائیں. استقامت کے حوالے سے بھی ہماری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم استقامت سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے اوپر ڈٹ جانے کو استقامت کہتے ہیں. استقامت یاد رکھیں صرف اسی کو نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں کہ ایک اچھے کام کے اوپر ڈٹ جانا اور پھر اس اچھے کام کے اندر ترقی کی طرف چلے جانا, اس کو استقامت کہتے ہیں. بھئی آپ اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں, کاروبار کرو, آپ کا بچہ کاروبار کرتا ہے, کاروبار کرنے کے بعد جناب کاروبار چل پڑتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ سٹیبل ہو گیا ہے. تو سٹیبل ہونے کے بعد بچہ اس جگہ پر تو نہیں رہتا نا جی, وہ تو کاروبار کرتا ہے جناب, بزنس مین بن جاتا ہے, ایکسپورٹر بن جاتا ہے. ہیں بھئی, اسی چیز کو کہتے ہیں استقامت. ہم رمضان میں جو عبادات کرتے رہے ہیں ان عبادات پر تو قائم رہیں, لیکن اگلے رمضان تک جناب ہماری ان عبادات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اسی کو استقامت کہتے ہیں.
تو رمضان کے بعد جناب پانچواں کام یہ ہے کہ آپ جناب استقامت کا مظاہرہ کریں۔ چھٹا کام رمضان کے بعد، دیکھیں رمضان کے اندر حلال چیزوں کے اوپر پابندی تھی، رمضان کے اندر حلال چیزوں کا روزہ تھا، رمضان کے بعد حرام چیزوں کا بھی روزہ رکھ لیں۔ ہاں، حرام چیزوں کا تو تھا ہی، حلال چیزوں کا بھی روزہ تھا۔ کھانا پینا بند تھا کہ نہیں بھائی؟ ساری چیزیں بند تھی رمضان میں۔ تو یہ ہماری ایک پریکٹس ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کمرہ میں بھی کوئی نہیں ہے، ہاں بھی فریج بھی موجود ہے، اندر ٹھنڈی بوتلیں بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی تم نہیں پی رہے تھے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ یہی تو تمہارا مشق تھا کہ بھئی تم 30 دن مسلسل اسی طریقے سے تم نے گزارے ہیں، اب اگلا پورا سال جناب حرام چیزوں کا روزہ رکھ لو۔ ہاں، حرام چیزوں کا۔ اور پھر مسلمان جناب، مسلمان کی تو زندگی روزے کی طرح ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، مسلمان کی زندگی روزے کی طرح ہے۔ جس طرح روزے میں روزہ دار کے ارد گرد پابندیاں ہوتی ہیں نا جی، مسلمان کی ساری زندگی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جناب کھلی چھوٹ ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لیکن ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، وہ پابندی میں رہتا ہے۔ ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے ہماری بلوغت پر، جب جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہماری سحری ہے، یہ ہمارا روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی جناب ہم روزے سے رہتے ہیں، اور ہماری افطاری اس وقت ہوگی جب ہماری دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جب ہمیں حوض کوثر ملے گا، یہ ہماری افطاری، یہ ہماری افطاری۔ اور ہماری عید کب ہے؟ کہ جب جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، تو یہ ہماری عید ہے۔ ہاں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، ہاں بھائی جنتیوں بتاؤ کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی، ساری نعمتیں مل گئی ہیں؟ جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ساری نعمتیں تو آپ نے دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، ایک نعمت تو ابھی باقی ہے۔ اب جنتی پریشان ہوں گے کہ بھائی ساری نعمتیں تو مل گئی، 70 حوریں مل گئی، اور کی چاہیے وے، اور کون سی نعمت رہ گئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جناب اپنے آگے سے پردوں کو ہٹائیں گے اور پھر جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دیکھو نا بھئی، ہمیں جس خالق نے بنایا ہے، جس خالق کے ہم گن گاتے ہیں، جو خالق ہمیں رزق دیتا ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خالق نے ہماری پرورش کی ہے، اور اتنے انعامات سے جس خالق نے ہمیں جناب مستفید کیا ہے، قیامت کے دن اگر ہم اپنے اس خالق کو دیکھیں گے تو اس سے بڑی عید اور کون سی ہو سکتی ہے بھائی؟ تو یہ ہے مسلمانوں کی زندگی، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو اس لیے رمضان میں حلال چیزوں کا روزہ تھا، رمضان کے بعد جناب حرام چیزوں کا روزہ رکھ لیں، حرام چیزوں کے اوپر بریک لگا لیں۔ ہاں، آنکھ حرام کام نہ کرے، کان حرام چیز نہ سنے، زبان حرام لقمہ نہ چکھے، جسم حرام کام کی طرف نہ جائے، خود بھی حرام پہنے، خود بھی حرام پہننے سے بچیں، خود بھی حرام پینے سے بچیں، خود بھی حرام کھانے سے بچیں، اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اپنے ماتحتوں کو بھی بچائیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی حلال کھلائیں۔ بتانے کا مقصد یہ۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 6 کام ہو گئے رمضان کے بعد یہ کرنے۔ 7واں کام رمضان کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، اور جاتے جاتے رمضان المبارک نے ایک تحفہ ہمیں دیا ہے بھائی۔ آپ سے کوئی محبت کرنے والا، آپ کا کوئی مخلص ہے بھائی، جو سچی محبت آپ سے کرتا ہے، اور وہ کوئی آپ کو بہت ہی قیمتی تحفہ دے، تو آپ اس تحفے کی حفاظت کرو گے کہ نہیں بھائی؟ ہم بتائیں نا، کریں گے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ سے کوئی محبت کرنے والا ہے بھائی، آپ کے ساتھ کوئی مخلص آدمی آپ کو ایک قیمتی تحفہ دے، تو آپ اس تحفے کی حفاظت کریں گے کہ نہیں؟ رمضان المبارک نے جاتے جاتے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے۔ دیکھو نا، رمضان المبارک میں یہ حافظ عبید الحق صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، کتنا خوبصورت ماشاءاللہ قرآن سنایا۔ آپ تمام احباب نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن کی برکتیں تھیں۔ اور قرآن کا نزول ہی رمضان میں ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ قرآن مجید جو ہے رمضان المبارک کا ایک تحفہ ہے. رمضان ہمیں دے کر گیا ہے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرا یہ تحفہ تمہارے پاس رہے گا. جب بھی میری تمہیں یاد آئے تو اس قرآن کو کھول کر پڑھو. اس قرآن کو کھول کر دیکھو نا. ہماری بدقسمتی دیکھیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور سینہ ٹھوک کر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب یا سب سے بڑی نشانی قرآن مجید، وہ ہمیں نہیں آتا. وہ ہمیں نہیں آتا. بھائی دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر کہے میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹری کے اصول اس کو نہ ہے، اس کو کوئی ڈاکٹر کہے گا؟ نہیں کہے گا. اس کو ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈنگر ڈاکٹر کہیں گے. کیا کہیں گے بھائی؟ ڈنگر ڈاکٹر کہیں گے. ایک انجینئر ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے، اس کو کوئی انجینئر کہے گا؟ ایک سائنسدان ہے، اس کو سائنس کے اصول کا نہیں پتہ، اس کو کوئی سائنسدان کہے گا بھائی؟ ایک کاروباری آدمی ہے، کاروبار کے داؤ پیچ نہیں جانتا ہے، اس کو کوئی کاروباری کہے گا بھائی؟ نہیں کہے گا. جب ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا، انجینئر کو کوئی انجینئر نہیں کہے گا، بزنس مین کو کوئی بزنس مین نہیں کہے گا، سائنسدان کو کوئی سائنسدان نہیں کہے گا، تو اس اصول کے تحت بتاؤ ہمیں بھی قرآن نہیں آتا تو ہمیں کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ پھر تو ہم نام کے مسلمان ہوئے بھائی. جب دنیا کی ساری چیزیں آتی تو قرآن کیوں نہیں آتا؟ بھائی دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں قرآن ہی میں تو ہے. قرآن کی تفسیر کو سمجھنا، قرآن کے ترجمے کو سمجھنا، قرآن کی تجوید کو سمجھنا، یہ تو دور کی باتیں ہیں نا جی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، کہنے کو مسلمان. تو رمضان کے بعد آخری جو کام ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک نے ہمیں تحفہ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں. دیکھو قرآن مجید کے حق ہے، قرآن مجید کے اگر حق پورے نہیں کرو گے نا، کل قیامت کے دن قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا، نبی آپ کے خلاف گواہی دے گا. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. یہ وہ قرآن تھا جو ان کی کامیابیوں کا ضامن تھا، یہ وہ قرآن تھا جو ان کو ناکامیوں سے بچا سکتا تھا، یہ وہ قرآن تھا کہ جس سے یہ آپ کی معرفت حاصل کرتے، یہ وہ قرآن تھا کہ جس سے یہ میری محبت حاصل کرتے. انہوں نے اس قرآن کو ہی پس پش ڈال دیا. یا اللہ ان کو پکڑو. اب مجھے بتاؤ، یہ سارے نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ نبی اگر ہمارے خلاف گواہی دے یا نبی اگر ہمارے خلاف کیس کر دے، اس میں کوئی بچت ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں بچت ہو سکتی. اور کیس کیوں کرے گا؟ اس قرآن کی وجہ سے. یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کو، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری. کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کر رہے. ہاں، قرآن کے حقوق ادا کرو. سب سے پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، یہ قرآن کا حق ہے. اور ایمان بھی کیسے؟ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے، کہ یہ قرآن نازل اللہ نے کیا ہے، یہ قرآن ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور اس قرآن کی حفاظت بھی اللہ کی ذات کرے گی. یہ قرآن پر ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا اس کا حق کیا ہے؟ کہ قرآن کو پڑھو. ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کو پڑھو. قرآن کہہ کیا رہا ہے، اور پڑھنے میں بھی یاد رکھو وقت طے کریں، جگہ طے کریں، مقدار طے کریں. یہ نہیں جب دل کیا پڑھ لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. نہیں، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صرف اعتقاد کا ہے، عقیدے کا نہیں ہے. ہاں، عقیدے کا تعلق نہیں ہے، صرف اعتقاد کا ہے. قرآن کے ساتھ بڑی محبت ہے جی. قرآن کا جلدان بھی جناب بہت قیمتی ہونا چاہیے، قرآن رکھنا بھی سب سے اوپر جانا چاہیے، قرآن کی طرف کسی کے پیر بھی. یہ ان کا تعلق اعتقاد سے ہے. بھئی قرآن کے ساتھ عقیدت رکھو، عقیدہ رکھو. صرف عقیدت کافی نہیں ہے، عقیدہ وابستہ کرو قرآن کے ساتھ. دوسرا حق یہ ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. اس میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور چوتھا حق یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کو پھیلاؤ، اس کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤ. قرآن مجید کی تعلیم، ہاں، اس کی تبلیغ کرو. جاپان کی استری یہاں تک آ سکتی ہے، جاپان کی گاڑی یہاں تک آ سکتی ہے، تو قرآن کی تعلیم جاپان تک کیوں نہیں جا سکتی؟ امریکہ تک کیوں نہیں جا سکتی؟
یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے. تو یہ سارے قرآن کے حقوق بتانے کا مقصد یہ ہے. تو یہ آخری چیز میں جو بتا رہا ہوں، رمضان کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ جو رمضان نے ہمیں تحفہ دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں، اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.